البیک بروسٹ کے بارے میں شاید آپ بہن بھائیوں نے بھی سنا ہو کہ اس کی شہرت اور یہ جو اتنا پاپولر ہوا ہے اور لوگوں کے اندر اس کے لیے اتنی رغبت پائی جاتی ہے، ذرا اس بات پہ غور کیجئے، وہ کوئی الگ نسل کی مرغی تو نہیں پکاتے، وہ بھی تو یہی بروسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی شہرت کے پیچھے وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اسے یہ مقام حاصل ہوا، اور لوگ دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ البیک بروسٹ کہاں ملے گا۔ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ اس کے مالک نے جب یہ کھولا تو ہر پیک کے پیچھے وہ 1 ریال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا۔ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اس لیے کہ محبت تو اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ خاصا پرانا ایک واقعہ ہے، 1999 میں محترم خلیل حامدی صاحب امریکہ سے جب یہاں ریاض تشریف لائے تو ایک نشست کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز بتایا۔ وہ وہاں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، ایک کنونشن وہاں ہوا تھا، مایا کنونشن کے نام سے، یہ طلباء اور طالبات کا کنونشن تھا، تو اس میں خلیل حامدی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو انہوں نے وہاں یہ واقعہ بتایا کہ نبیل سعدون اس پروگرام کے آرگنائزر تھے، تو انہوں نے آخر میں اپیل کی لوگوں سے کہ اس دفعہ ہمارے اخراجات کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی یہ طلباء اور طالبات کا پروگرام تھا تو ہم کچھ مقروض ہو گئے ہیں، تو لوگ اگر ہماری معاونت کریں۔ تو وہاں لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دینا شروع کر دیا۔ ایک طالبہ نے اپنے زیورات اتار کر اسٹیج پر بھیج دیے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا اس طالبہ کا، ازواج مطہرات اور صحابیات کی طرح۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پذیرائی بخشی، ذرا ہوش گوش کے کانوں سے اس بات کو سنیے۔ جب وہ اس بچی نے اپنے زیورات اتار کر اسٹیج پر بھیج دیے تو نبیل سعدون نے اعلان کیا کہ یہ زیورات میں $5000 میں نیلام کرتا ہوں۔ کسی نے اٹھ کر اس کی 2000 قیمت لگائی، کسی نے 3000 لگائی۔ حامدی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک فلسطینی نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں یہ زیورات $10,000 میں خرید رہا ہوں۔ زیورات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ 10,000 ریال یا 5,000 ریال ان زیورات کی قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ نیلام ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جس جذبے کے تحت دیا گیا تھا اس کو بڑھا رہا تھا۔ اس کی قیمت لوگوں کی نظروں کے اندر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب $10,000 اس کی قیمت لگی، لینے والے نے وہ زیورات لیے، $10,000 وہاں پہ جمع ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ اسی کے ساتھ اس نے دوسرا اعلان یہ کیا کہ اب یہ زیورات میرے پاس ہیں اور میں اپنی اس بیٹی کو گفٹ کے طور پر واپس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا وعدہ میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر انسان اخلاص سے دے تو اسی دنیا میں نقد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس بچی کے اس اخلاص کی وجہ سے اس زیور کی قیمت $10,000 لگ گئی، جبکہ وہ $2-3,000 سے زیادہ نہیں قیمت کا نہیں تھا، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت کتنی لگے گی میں اور آپ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا بھی دل کھلنا چاہیے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ضرورت مند، مستحق، فقراء، مساکین، بیوائیں، یتیم، اللہ کا دین، بے شمار راستے ہیں، ہم اس راستے میں خرچ کریں، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے بڑا ایمان افروز۔ چودھری نذیر احمد ضلع ملتان میں نائب تحصیلدار تھے، بہت پرانی بات ہے، کاروان عزیمت ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بہت زوردار قسم کی یالہ باری ہوئی، طوفان آیا اور چنے کی فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو میں ایک کھیت میں گیا اور وہاں لوگوں کی جو زمینیں تھیں تو حکومت نے میری ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ وہاں جا کر لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس فصل کے ان کا کوئی اسٹیمیٹ لا کر دوں۔ تو جب میں نے وہاں جا کر ایک منظر دیکھا کہ تمام کھیت تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن درمیان میں ایک کھیت ایسا ہے کہ جس کی فصل کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو میں اس کے مالک تک پہنچا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی میں کوئی بڑا اللہ کا ولی نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں ہمیشہ
اس کھیت میں سے جو بھی مجھے آمدنی ہوتی ہے، جو فصل مجھے حاصل ہوتی ہے، اس کا جو بھی عشر ہے شرعی طور پر میں وہ پورے کا پورا ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں سے، اس کی کمائی میں سے میں اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پر بھی خرچ کرتا ہوں۔ اور یہ صرف آج کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی کوئی آندھی طوفان یا سیلاب آیا میری فصل کبھی بھی تباہ نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا اور قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تمہیں آخرت میں وہ واپس لوٹائے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اور رسول کے وعدے، لیکن ہمیں ان وعدوں کے پھر بھی یقین نہیں آتا، اور ہم اپنا ہاتھ جو ہے اپنی جیب کی طرف جب لے کر جاتے ہیں تو اپنی 10 ضرورتیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے دماغوں کے اندر گردش کرنے لگتی ہیں۔ شیطان ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے نہیں دیتا۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم ینفق علیک، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں دیا جائے گا، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی میرے بھائیو صرف یہی نہیں ہے کہ آخرت میں وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا اور 700 گنا ہو جائے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت دیتا ہے اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ اسے اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، ہمارا مال بھی اسی کا ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا میرے پاس جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، اور یہ قرض حسنہ ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو اگر ہمیں اللہ کے وعدوں پہ پختہ یقین ہے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ دے گا، اور آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے ہی کہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 فرشتے روزانہ زمین پر اترتے ہیں اللہ کے اذن سے، ایک یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔